अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये मेरा पहला ऐसा व्लॉग है जिसके अंदर मैं आपको अपने साथ पेश आने वाले कुछ अजीब व गरीब वाक़यात जो हैं वो सुनाऊंगी, और मुझे यकीन है कि आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और इसके अलावा मैंने ये सोचा है कि आप लोग जो भी जिसके साथ भी कुछ ऐसा वाक़या पेश आया है या उसके किसी जानने वाले के साथ भी, तो आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिएगा, जो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपके नाम के साथ, आपकी आईडी के साथ जो है वो शेयर करूँगी। तो उसके लिए मैं आप लोगों को अपना एक ईमेल आईडी दे दूँगी जिस पर आप मुझे अपने वाक़यात लिखकर शेयर कर सकते हैं, जो जो भी आपकी स्टोरी है अपने नाम के साथ, तो मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये वाक़या कुछ ऐसे है कि अभी तो फ़िलहाल मैं लंदन में रहती हूँ और मैं अभी शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो तकरीबन 15-20 साल पहले, 20 साल के लगभग में, इसके दरमियान में, मैं जब पाकिस्तान में थी, तो मैं पाकिस्तान के एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। वहाँ पर जहाँ पर मैं रहती थी वहाँ पर अक्सर ये है कि वहाँ पे फ़ोन वग़ैरह का और ये बिजली और गैस का ये बहुत देर से वहाँ पर हमें मिली है। उससे पहले हम लोगों के पास ऐसी कोई सहूलत वग़ैरह नहीं थी और रोड भी इतने पक्के नहीं थे कि प्रॉपर गाड़ियाँ नहीं थीं, टांगे वग़ैरह आते जाते थे, तो हम लोग उसी के ज़रिए से शहर जाते थे और वहाँ से चीज़ें लेके आते। और हमारे घर से तकरीबन शहर भी तकरीबन 1-2 घंटे की ड्राइव पड़ता था, मतलब ड्राइव कह रही हूँ अभी। और उस टाइम टांगे में जाना तो फिर बहुत टाइम लग जाता था, पूरा दिन लग जाता था। तो बात कुछ ऐसे है कि हम लोग गाँव वाले जो होते हैं ना, तो हमें जब गर्मी की छुट्टियाँ होती थी तो हम लोग ना अपनी फूफा के घर में रहने चले गए या नानी के घर में रहने चले गए, जो हमारे गाँव के साथ दूसरे गाँव होते हैं वहाँ पर। तो जब मैं मतलब स्कूल की छुट्टियाँ होती थी, हमें 3 मंथ्स की छुट्टियाँ होती थी, मैं अपनी फूफा के घर में ज़्यादा रहने जाती थी। मेरी फूफा की 2 बेटियाँ, सादिया और राबिया। अब सादिया और राबिया जो हैं वो मुझसे तकरीबन 3-4 साल बड़ी हैं, दोनों बहनें। एक 3 साल और एक 4 साल ऐसे। तो उनका जो घर है वो कुछ ऐसे है कि बहुत बड़ा घर है। तकरीबन 3 घर उनके बने हुए हैं, 10-10 मरले के जुड़े हुए हैं जो, और उनके दरमियान में से रास्ता है। जो पहला घर है वो उन लोगों का है जिसके अंदर 3 बड़े-बड़े कमरे हैं। आपको पता है गाँव के घर बहुत बड़े होते हैं। और इसके अलावा और सहन उनका बहुत बड़ा, अच्छा, और जो फिर उसके साथ जो जुड़ा हुआ दरमियान वाला घर है वो ऐसे कि उसके अंदर भी 2-3 कमरे बने हुए हैं, लेकिन उसके दरमियान में बहुत बड़ा बाग है जिसके अंदर तकरीबन हर तरह का फल लगा हुआ है, और वो इतना घना, इतना बड़ा बाग था। उसकी ना साइड से एक रास्ता जाता था, तो वो हम लोग फिर तीसरे घर से फिर उससे आगे बैठक बनी हुई थी जहाँ पे मर्द लोग बैठते हैं, वहाँ पर हमें जाने की इजाज़त नहीं थी। अब ये घर जो है इसमें पूरे दरख्त लगे हुए हैं, कहीं पे ऐसे झाड़ियों की शक्ल में ये लीमू के दरख्त लगे हुए हैं, वो नीचे पूरा फैला हुआ है, बंद है, और कहीं पे ऐसे। तो अब हुआ क्या कि जब मैं वहाँ छुट्टियों में रहने गई, तो हम लोग ऐसे करते थे कि गर्मी गर्मी की छुट्टियों में ये होता है कि आप अंदर कमरों में नहीं सो सकते, तो सहन में सोते थे। अगर हमारे इस घर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो हम बाग वाले घर में जाके ना सारे रात को वहाँ पे चारपाइयाँ लगा के सोते थे। अब चारपाइयाँ ऐसे होती थी कि हम लोगों की जो पाँव वाली साइड पे सारा बाग होता था, और सर वाली साइड पे हम लोग ना ये खाने पीने की या मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, ये स्पेशली हमारा जो वाटर कूलर होता था जिसके अंदर पानी डाल के हम गर्मियों के लिए रात को अगर किसी को प्यास लगे तो उठ के पीते थे, और इसके साथ एक कटोरा पड़ा होता था। अब मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि ये बड़ी इसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। और मेरी जो चारपाई होती थी वो दरमियान में होती थी। मेरी एक तरफ एक सिस्टर होती थी सादिया और एक तरफ राबिया, और फिर उनकी आंटियाँ, फूफो, उन लोगों की जो हैं वो, और उनकी अम्मी। तो हम सारे लाइन में ना चारपाइयाँ लगा के सोते थे। अब गर्मियों की रात होती है तो अक्सर बाहर कुत्ते वगैरह भौंकते रहते हैं, आवाज़ें आती हैं। उस टाइम पर ना टीवी वगैरह का भी इतना नहीं था, मूवीज़ वगैरह का। यही होता था कि 6-7 बजे जो ड्रामा 8 बजे तक होता था वो देख के बस जल्दी से खाना खाया और सो गए, क्योंकि गांव में लोग जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। अब हुआ क्या कि जो पहली रात थी, मैं उनके घर में बहुत ज़्यादा रही हूँ। मैं पहले बात ये भी बता दूँ, ये नहीं है कि मेरा फ़र्स्ट टाइम था या कुछ, मैं बहुत ज़्यादा रही हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा पहले कभी कुछ नहीं हुआ था। और मैं थी भी तकरीबन 15 और 16 साल, इस तरह से होंगी मेरी एज इतनी थी। तो अब हुआ क्या कि मैं जब रात को सोई हूँ, पहला दिन, पहली रात थी मेरी वहाँ पे, तो
مجھے نا آدھی رات کو تقریباً ایسا ہوا کہ مجھے آواز آئی کہ جیسے کوئی عورت رو رہی ہے نا. اب مجھے لگا کہ شاید یہ میری کزنیں یا تو نیند میں ہیں یا ان میں سے کوئی نیند میں نا رو رہا ہے. تو میری جو آنکھ کھلی تو میں نے جلدی سے سائڈ چینج کر کے نا میں سو گئی، کیونکہ مجھے اتنا ڈر لگتا تھا کہ میں نے اگر چادر اتاری تو میرے سامنے درخت ہوں گے، باغ ہوگا، تو وہ اس چیز سے سوچ کے میرے مائنڈ میں مجھے ڈر لگنا شروع ہو جاتا تھا. تو میں نے منہ کے اوپر سے چادر نہیں ہٹائی اور میں وہی پڑھتے پڑھتے سو گئی. اچھا وہ پہلی رات تو مجھے صرف آواز آئی تو میں نے کہا پتہ نہیں. اچھا میں صبح اٹھ کے میں بچی تھی، بھاگتے کھیلتے بھول ہی گئی کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں اور ایسے. اچھا دوسری رات آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا مطلب پھر سوئے ہیں تو پھر مجھے آدھی رات کو نا کسی عورت کی رونے کی آواز آتی ہے. اب آواز ایسے آتی ہے جیسے لائک ایسے آواز آتی ہے اور ساتھ نا کوئی جھاڑو دینا شروع ہو جاتا ہے. اب جھاڑو لگ رہا ہے اور ساتھ کوئی عورت رو رہی ہے. اب وہ کیا کرتی ہے، وہ ہم سب کی چرپائیوں کے گرد نا جیسے ایک چکر لگاتے ہیں نا راؤنڈ لگا کے پورا، پھر وہاں جا کے جو ہمارے سر کے پاس کولر پڑا ہے واٹر کولر، اس کو کوئی کھولتا ہے اور اس کے اندر سے پانی گرنا شروع ہوتا ہے اور نیچے نا کوئی وہ پیالہ رکھ دیتا ہے کٹورا، تو اس میں پانی گر رہا ہے. اب میری آنکھ کھل گئی ہے، میرے منہ کے اوپر چادر ہے اور میری جیسے جان نکل رہی ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. میں کانپ رہی ہوں. اب مجھے کسی کو آواز دینا چاہتی ہوں لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی. اب میں جاگی ہوئی ہوں، میں سب کچھ میں جو بھی سبق یاد تک جو بھی اللہ کا نام لیتی رہی ہوں، پڑھتی رہی ہوں اس ٹائم پر. خیر کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی. کب تک یہ قصہ چلتا رہا ٹائم کا پتہ نہیں تھا. پھر صبح اٹھی ہوں تو میں نے ان لوگوں کو بولا، میری پھپھو کو بولا، میری پھپھو کی بیٹیوں کو بولا کہ رات کو ایسا ہوا ہے. تو وہ لوگ تو بالکل وہ کہتے نہیں ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو میں ویسے ہی وہم ہو گیا ہے. خیر انہوں نے مجھے ہر طرح سے وہ کیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے تم کوئی کہانی پڑھ رہی ہوگی، تمہارے ذہن میں رہ گیا ہوگا ایسے، کیونکہ موویز وغیرہ تو تھی نہیں. ہم لوگ بچوں والی جو کہانیاں ہوتی تھی وہ پڑھتے تھے اور ایسے ہارر سٹوریز اور یہ وہ. اب میں پھر ان کی بات مان کے ہو گئی لیکن مجھے تھوڑا ڈر تھا. میرا بہت دل کرتا کہ میں ادھر نہ سوؤں، نہیں سوتی. میں نے پھپھو کو کہا پلیز آج اس طرف نہیں سوتے، آج اسی طرف سوتے ہیں. تو کہتی ہیں ٹھیک ہے. ہم لوگ اس گھر میں سونا شروع ہو گئے. اچھا رات کے ٹائم کیا ہوتا ہے، اب کوئی آ کے نا میرے پاؤں والی سائڈ پہ رہا، مجھے ایسا لگا کوئی بلی میرے پاؤں کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئی ہے. اب میرے منہ کے اوپر چادر ہے پوری، تو میں ڈر کے مارے جو ہے اب آنکھ اوپر سے ہٹاتی نہیں ہوں. تو تھوڑی دیر پھر وہ بلی جو ہے ایسے جیسے بلی کھیلتی ہے آپ کے پاؤں کے ساتھ، ویسے ہی مجھے ہوتا ہے اور میں چیخیں مارنا شروع ہو گئی. نہیں میں نے اس ٹائم چیخیں نہیں ماری، میں نے اس ٹائم پر جیسے پاؤں کو جھٹکا دیا اور میں ایک دم سے میں نے چادر ہٹائی اور میں اٹھ کے بیٹھ گئی، لیکن کچھ بھی نہیں تھا. اچھا میں نے کہا ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، میں اتنی ڈری ہوئی ہوں، ہو سکتا ہے مجھے ایسا کوئی فیل ہو گیا ہو. اب پھر تھوڑی دیر بعد میں نے منہ کے اوپر چادر ڈالی اور میں سو گئی. نہ جانے کون سا ٹائم تھا، مجھے ایسا لگا بہت ساری مرغیاں میرے سر کے اوپر بھاگ رہی ہیں، بھاگتے بھاگتے میرے پاؤں والی سائڈ پہ جا رہی ہیں، وہاں سے سر کی طرف آ رہی ہیں. پھر تو مجھ سے برداشت نہیں اور میں نے چیخیں مارنا شروع کر دی ہیں. میں اٹھ کے بیٹھ گئی، میں آنکھیں بند کی چیخ رہی ہوں. سب لوگ اکٹھے ہیں، مجھے بتا رہے اٹھو اٹھو کیا ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خیر صبح تک تو میری حالت بالکل خراب ہو گئی. مجھے بخار ہو گیا، کتنے دن بخار رہا، کچھ سمجھ نہیں آئی. میری پھپھو بڑی ڈری ہوئی تھی کہ اس کو اگر گھر لے کے گئی تو میرا بھائی تو کہے گا میری بیٹی آپ کے گھر میں چھٹیاں گزارنے گئی، آپ نے اس کو ایسے کیسے کر دیا. تو اسی گاؤں میں ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، تو وہ مجھے پھپھو ان کے پاس لے گئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ جب سبق وغیرہ پڑھتے رہے تو انہوں نے مجھے کہا کیا تم لوگ کسی ایسی جگہ کھیلتے رہے ہو جہاں پہ بہت سارے درخت ہیں یا ایسا کچھ. تب مجھے یاد آیا کہ ہاں ہم لوگ شام کے ٹائم نا چھپن چھپائی کھیل رہے تھے سارے کزنز مل کے، بہت سارے تھے ہم لوگ. تو مجھے چھپنے کے لیے جو جگہ ملی تھی وہ ایک لیمو کی درخت کے نا وہ بہت بڑی جھاڑیوں کی طرح پھیلا ہوا تھا، اس کے نیچے میں جا کے چھپ گئی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ کسی اور غیر میری مخلوق کی رہنے کا ٹھکانہ تھا اور تم نے اس کی جگہ پہ چلی گئی ہو، تو وہ چیز اس کو پسند نہیں آئی ہے، اسی لیے وہ تمہیں اپنا بتا رہی ہے کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے. تو اب وہ تمہیں مطلب سزا دے رہی تھی، لیکن تم یہ تعویذ وغیرہ پہنو، اس کے علاوہ وضو میں رہنا اور یہ سبق جو صورتیں وغیرہ یہ پڑھتے رہنا اور اپنے اوپر دم کرتے رہنا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا.
اور پھر اس کے بعد میں کافی ٹائم تک وہ کرتی رہی اور پھر مجھے کافی فرق پڑا. اس کے بعد سے مجھے الحمدللہ کبھی فیل نہیں ہوا. لیکن ابھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میری رات کو اگر آنکھ کھل جائے تو ایک دم سے میں چیخیں مار رہی ہوتی ہوں، یا میں نیند میں ہوتی ہوں تو میں بہت اونچا اونچا کچھ نہ کچھ پڑھ رہی ہوتی ہوں. تو میرے ہسبینڈ مجھے اکثر بتا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے بھی اپنی کوئی اسٹوری شیئر کرنی ہے تو آپ لوگ مجھے میرے ای میل پر اپنا جو بھی اسٹوری ہے وہ اپنے نام کے ساتھ یا کوئی بھی آپ فیک نام رکھ کے بھی آپ مجھے شیئر کر سکتے ہیں. تو اور جو آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ بھی پیش آئی ہے تو میں ضرور شیئر کروں گی. اگر آپ لوگوں کو میری یہ اسٹوری اچھی لگی ہے تو پلیز مجھے ضرور سبسکرائب کیجیے گا، فالو کیجیے گا میرے چینل کو، اور مجھے بہت زیادہ سپورٹ چاہیے کیونکہ ابھی میرا بالکل نیو چینل ہے اور میں بہت کوشش کروں گی. ہاں میں جانتی ہوں پہلے ولاگ میں بہت زیادہ غلطیاں رہ گئی ہوں گی، لیکن پلیز اگنور کیجیے گا، سوری. اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی اسٹوریز پھر نیکسٹ والے ولاگ میں ضرور شیئر کروں گی. تو مجھے آپ کی سپورٹ کا بہت زیادہ انتظار رہے گا. تب تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ، بائے. اور پلیز فالو می اینڈ سبسکرائب اینڈ لائک اینڈ شیئر. بائے.